86 سال کی عمر میں بیٹا ملا، 86 برس کی عمر میں بیٹا ملا، 60 برس دعا مانگی ہوگی، تقریباً 20-22 برس کی عمر میں اگر شادی ہوئی ہوگی تو 60 برس دعا مانگی، اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹا دے۔ جب اللہ نے دے دیا تو پہلی قربانی یہ مانگی، نظروں سے جدا کر دے، آنکھوں سے اوجھل کر دو۔ کہاں؟ دوسرے شہر نہیں، کالے پہاڑوں میں جہاں زندگی بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا میرے مولا میں تیری رضا سے راضی ہوں، مکے میں چھوڑ کے آ گئے، تم واپس چلے جاؤ۔ جوان بیوی، بوڑھی بیوی سے اللہ دیتا تو بوڑھی عورت کے تو جذبے ختم ہو جاتے ہیں، سارا سے بیٹا دیتا تو چلو وہ جنگل میں گزارا، یہ تو نوجوان دوشیزہ اماں ہماری 20-22 سال سے زیادہ عمر نہیں ہوگی ان کی، ساری جوانی پہاڑوں کے ساتھ گزروا دی۔ کیوں؟ ہاں اللہ کی طرف بڑھنے والی راہوں میں یہ گھاٹیاں اس راستے کا زیور ہیں، یہ اس کا گہنا ہے، یہ اسی کا کنگن ہے، یہ اسی کی چوڑیاں ہیں، یہ اسی کا جھومر ہے، یہ اسی کا یہ صحرا ہے، یہ اسی کے پھول ہیں۔ جسے اللہ تک کی طرف بڑھنا ہے اسے اپنی خواہشوں کو قربان کرنا ہوگا۔ جدا کر دیا، جوان بیوی کو بٹھا دیا، بچے کو تڑپا دیا، رات کو بجلی چلی جائے، بچے بے قرار، عورتیں بے قرار۔ یا اپنی اماں کو تو دیکھو، ہماری ماں ہے ہاجرہ، ساری امت کی ماں ہے، اپنی ماں کو تو دیکھو، ذرا 5000 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کرو، جہاں مکے کے کالے پہاڑ ہیں اور کالی رات ہے اور کالے پتھر ہیں اور کالا اندھیرا ہے، اور ایک تنہا ماں اپنے معصوم بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اوپر چاند بھی جھک جھک کے پریشان ہو کے دیکھ رہا ہے، یہ مائی کہاں سے آ گئی، کیوں آ گئی؟ ستارے حیران پریشان ہیں، مکے کے پہاڑ پگھل رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس خاتون کو یہاں بٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں ضرورت ہے، اللہ کی طرف جانے والی راہیں انہی گھاٹیوں میں سے گزر کے جاتی ہیں۔ اور میں گھر بیٹھ کے تقریریں کرتا، میرے لیے آسانی تھی، لوگوں کو تاریخیں دیتا جاتا، پھر گھر آ جاتا پھر گھر آ جاتا۔ نہیں، اللہ نے یہ بات سمجھا دی ہے، یہ اللہ کے تعلق گھر بیٹھے ملنے کے سودے نہیں ہیں۔ 6 برس کی جدائیاں، ہائے اماں ہاجرہ پہ میں کبھی کبھی بہت مجھے رونا آتا ہے۔ اس دفعہ میں صحیح میں دوڑ رہا تھا اور ایسے ان کی یاد میں آنسو گر رہے تھے۔ واہ میرے مولا، یہاں تو نے ہماری ماں کو دوڑایا، بچہ تڑپ رہا ہے، بے قرار ہے اور ماں سے دیکھا نہیں جا رہا اس کا مرنا۔ انہوں نے کہا چلو دور ہو جاؤں، مرے تو میری آنکھوں کے سامنے تو نہ مرے۔ صفا پہ چڑھ گئی، اسے بھی پتا ہے کوئی کچھ نہیں ہے، ایسی طفل تسلیوں کے لیے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر نیچے اتری، بچہ اوجھل ہوا، پھر دوڑ لگائی، منہ پھر ادھر تھا، دوڑ ادھر تھی، اور بد نظر آنے لگا، پھر دوڑ ختم کر دی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ۔ جب پھیپھڑے پھٹنے لگے، 7 چکر کے بعد کیا ہوا؟ پھیپھڑے پھٹنے لگے، نڈال ہو کے گر گئی کہ اب میں ادھر مر جاؤں وہ وہاں مر جائے۔ تو اللہ نے فوراً پانی کیوں نہ نکالا؟ یہ 7 چکر لگوائے، اسماعیل کی ایڑیاں رگڑوائیں، اس کو بلوایا، رلایا، اسے رلایا، اسے بھگایا، دونوں کو تڑپایا، پھر جا کے زمزم کا پانی نکالا۔ سوچو تو صحیح یہ کیا کہانی ہے؟ وہ جی گھر بیٹھے اللہ نہیں ملتا، تسی ایویں بستر چک کے ٹور پہنتے ہو، اللہ کا فضل ہے ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم ایسے ہی بستر چک کے ٹور پڑیں، ہم ایسے دیوانے نہیں ہیں کہ ہم ایسے ہی بد بستر اٹھا کے بھاگ پڑیں۔ دیوانہ وہ ہے جو گھر بیٹھے اللہ کو سمجھتا ہے مجھے مل جائے گا، وہ دیوانہ ہے، یہ یوں ملنے کا سودا نہیں ہے۔ بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے۔ لو بھائی ایک اور کہانی سنو، بچہ 6، 7، 8 برس کا ہو گیا، وہاں سے باپ بغل میں چھری لے کے آ رہا ہے، ذبح کرنے جا رہا ہے، جاؤ اسماعیل کو ذبح کرو۔ واہ اچھا میرے مولا تیرا ہی تو دیا ہوا تھا، جاتا ہوں کرتا ہوں ذبح۔ لے کے چلے مینا کو آ رہے، چھری چھپائے ہوئے، شیطان سامنے آیا، اسماعیل کو یوں کیا، انہوں نے ابا کو بتایا، انہوں نے 7 کنکر مارے، وہ دھنس گیا، پھر آگے چلے، پھر نکلا، پھر یوں کیا، انہوں نے ابا کو بتایا، پھر 7 کنکر، پھر 7 کنکر، پھر بڑے شیطان کے دائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ باپ بیٹے کے مکالمے کو مینا کے پہاڑ بھی کان لگا کے سننے لگے کہ باپ خلیل اللہ
اپنے بیٹے اسماعیل کو 92 برس کی یا 94 برس کی عمر میں کہہ رہا ہے بیٹا مجھے حکم ہوگا تجھے ذبح کروں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بولا ابا جان افعل ما تؤمر، جو تیرے رب نے کہا ہے وہ کر دے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تمہیں دیکھ لے گا میرا صبر۔ اور پھر کہا ابا جان اس میں کیا بات ہے گھبرانے کی، اگر میں مر گیا تو مجھے اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، مجھے جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر کیا کیا معصوم بیٹے نے ہے زمین آسمان کے بھی آنسو چھلک پڑے، اپنا کرتا اتارا اور اپنے ابا کو دیکھا ابا جان یہ میرا کرتا میری ماں کو دے دیں، وہ اس کو دیکھ دیکھ کر مجھے یاد کر لیا کرے گی، مجھے اپنے کرتے میں کفن دے دینا، میرا کفن اپنا کرتا بنا دینا، میرا کرتا میری ماں کو دے دینا، اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو کہ تمہیں میرے ہاتھ پاؤں کی رگڑ سے تکلیف نہ ہو، مجھے تلہ للجبین، مجھے ماتھے کے بل لٹاؤ اور نیچے سے چھری چلاؤ تاکہ نظروں سے نظریں چار نہ ہوں۔ باپ 92 برس کے بڑھاپے میں معصوم تو پرائے بھی دل کو لگتے ہیں، جس کو 66 برس دعائیں مانگی ہوں اس کے ہاتھ باندھ رہا ہے، اس کے پاؤں باندھ رہا ہے، پھر اپنے گھٹنے کو اس کی کمر پہ رکھا ہے، چڑھ گئے کمر پر اور اس کے سر کے بال پکڑے اور اس کی گردن کو اوپر اٹھائے تو کہا اے میرے مولا اگر تو میرا امتحان لے رہا ہے تو مجھے اس میں قبول کر لے، اور اگر تو مجھ پر ناراض ہو گیا ہے تو میرے بچے کی قربانی کے تو فعل اپنی ناراضگی کو دور کر۔ ابراہیم کی اس پکار نے آسمان کے فرشتے بھی چیخ پڑے، رونے لگے، آسمان کے فرشتوں نے چیخ و پکار، اور بوڑھے باپ نے کمر پہ گھٹنا رکھ بالوں کو کھینچ کر چھری چلا دی۔ یہ اس سے پہلے کہانی کیوں نہ ختم تھی، چھری چلوانے کے بعد کیوں کہا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ جاؤ مینا کی وادی سے پوچھو یہاں کیا ہوا تھا۔ میرے بھائیو اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، وہ تو پہلے ہی اپنائیت کا اظہار کر چکا ہے، اس کے بننے کے لیے ادھر سے دیر نہیں مجھ سے دیر ہے، میں دیر کر رہا ہوں، اس نے تو در بھی کھول دیے، بائیں کھول دی، راستے کی رکاوٹیں ہٹا دی، راہ پر بھیجا، ہادی بھیجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، ہادی کامل، رہبر کامل، نبی کامل، رسول کامل، اخلاق کامل، علم کامل، شرافت کامل، حسن کامل، جمال کامل، نسب کامل، ہر چیز میں کہاں سے لفظ لاؤں آپ کی شان کو بیان کرنے کے لیے کہ میرے پاس کامل کے سوا لفظ کوئی نہیں، اور لفظ کامل بھی میرے نبی کے کمال کو بتانے سے عاجز ہے۔ ہاں لفظ شرافت اس کی شرافت نہ بتا سکے، لفظ کمال اس کا کمال نہ بتا سکے، لفظ عزت اس کی عزت نہ بتا سکے، لفظ علم اس کا علم نہ بتا سکے، الفاظ کی تعبیرات سے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ الفاظ کی تعبیرات سے بلند ہے، وہ الفاظ کے جامع میں نہیں آتا، تعبیرات میں سماتا نہیں، الفاظ میں آتا نہیں، وہ اس سے اوپر ہے۔ اللہ جس کو حبیب بنائے اس کی میں کیا تعریف کر سکتا ہوں، اللہ جسے حبیب بنائے اس کو میں کن الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں، اللہ جسے حبیب اللہ بنائے۔ ہاں ایک حسان گزرا ہے جو 2 بول گیا، اور وہ بھی میرے خیال میں نبی کی صحبت کے طفیل بول گیا۔ پوری دنیا کا نعتیہ کلام ایک طرف رکھ دو اور حسان کے 2 بول ایک طرف رکھ دو تو وہ 2 بول سب نعتیہ کلام پہ حاوی ہیں۔ اور ہے میرے منہ پہ آ جاتی بات، مجھے کہتے بھی ہمارے ساتھی نہ کہا کرو، پر میں رہ نہیں سکتا، منہ پہ آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی نعت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پر میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں نعت خانوں کو کہ گانے کی طرزوں پہ نعتیں نہ پڑا کرو، کیا ظلم کر رہے ہو، کیا تباہی پھیلا رہے ہو، جس پہ آنسو بہانے تھے وہ کام کر رہے ہو۔ اتنی بڑی خطا، میرا جی تو چاہتا میں سخت لفظ بولوں، اتنی بڑی خطا، نبی کی تعریف اور فاحشہ عورتوں کے گانوں کی طرز پر، اور میں ان نادانوں کو کیا سمجھاؤں جو نیچے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اور تمہیں تو خود رونا چاہیے تھا، اور ان کو پکڑ کے توبہ کرانی چاہیے۔ ظالم کیا کر رہا ہے، ظالم کیا کر رہا ہے؟
عقل ہی ماری گئی. ایسے گستاخ، ایسی گستاخی. جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا، ہمارے فارسی کے پروفیسر تھا، میں نام نہیں بتاتا ہوں، ٹن ہوتے تھے ہر وقت. بڑے شاعر تھے. تو ایک دن نشے میں بیٹھے ہوئے تھے تو لڑکوں نے بات چھیڑ دی کہ جی فیض کے بارے میں کیا خیال، اور صاحب لدھیانوی کے بارے میں کیا خیال، قتیل کے بارے میں کیا خیال، کمیونزم کے بارے میں کیا خیال ہے. وہ بہتے بہتے بولتے رہے. شاعر اپنے سے بڑا تو کبھی کسی کو شاعر سمجھتا نہیں. اور جب شراب میں ہو پھر وہ کہتا ہے شاید میں ہی خدا ہو جاؤں. تو نشہ ایسا ہوتا. وہ سب کی کاٹ کرتے گئے. یہ کل کا بچہ، یہ کل کا بچہ، یہ تو کچھ آتا ہی نہیں. تو بیچ میں ایک نے شوشہ چھوڑ دیا، محمد رسول اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جو ایسے آنکھیں تھیں وہ ایک دم ایسے کھل گئیں اور جام ہاتھ میں تھا، وہ اس کے سر میں دے کے مارا اور زور زور سے رونا شروع کر دیا. کہا ظالم، ایک ہی تو سہارا بخشش کے لیے پھرتا ہوں، اس پر بھی میری بد زبان کھلوانا چاہتا ہے. اور اتنا روئے کہ ہچکی لگ گئی. صرف 30 برس پہلے کی ایک بات بتا. تو اتنا علم ختم ہو گیا کہ ممبر و محراب سے گانوں کی طرز پہ نعت خوانی ہوتی ہے. یہ دیکھو حسان کی نعت خوانی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ وہ تخیل پیش کیا ہے حسان نے جو کوئی شاعر نہیں بعد میں. کیا رومی کیا جامی، کچھ بھی نہیں ہے اس دو شعر کے سامنے. کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوا. آخری جملہ ہے اس سارے مضمون کی جان، جس پر میں کہتا ہوں کہ ایسا کلام کوئی نہیں آج تک کہہ سکا. تیرا سراپا کیسے بناؤں، وہ کہتا ہے نہ لمبا نہ چھوٹا. تیرا میرے حبیب تیری آنکھیں کیسی بناؤں، وہ کہتا ہے ادعج اشکل انجل احور اکحل اہدب. وہ کہتا تیرا ماتھا کیسے بناؤں، وہ کہتا واسع الجبین. کہ تیرے بال کیسے بناؤں، کہتا رجل الشعر. وہ کہتا تیرا چہرہ کیسے بناؤں، کل قمر لیلۃ البدر. یہ میں آپ کا حلیہ ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ کا حلیہ کیا تھا، 14ویں رات کے چاند کی طرح. آنکھیں کیسی تھی، ادعج موٹی کالی، انجل چمکدار، اشکل لمبی سرخ ڈوروں سے سجی ہوئی، اکحل سرمگی، اہدب لمبی دراز پلکوں کے ساتھ. ماتھا کیسا تھا، واسع الجبین. ناک کیسا تھا، اقن العرنین اٹھا ہوا. بال کیسے تھے، رجل الشعر گھنگریالے. داڑھی کیسی تھی، گھنی، فی لحیتہ کفافہ. آواز کیسی تھی، آواز میں جادو تھا. فی صوتہ سہل. گردن کیسی تھی، فی عنقہ سطع. گردن لمبی تھی. آواز میں جادو تھا، آواز جادو تھا. فی لحیتہ کفافہ. گھنی داڑھی تھی اور آنکھیں موٹی تھیں اور ماتھا کشادہ تھا اور مشرف الوجنتین. اور آپ کے یہ گال سرخ گلابی چمکتے تھے. سہل الخدین، نہ باہر نکلے ہوئے نہ اندر پچکے ہوئے، برابر تھے. ذلیع الفم، آپ کے ہونٹ جیسے کسی نے گھڑ گھڑ کے بنائے ہوں، تراشے ہوئے، بڑے خوبصورت. اور مفلج الاسنان، اوپر کے نیچے کے 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا خلا تھا. براق الثنایا، جب یوں آپ دانت آپ کے کھلتے تھے مسکراتے ہوئے تو آپ کے دانتوں سے نور اٹھ اٹھ کے نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. ایسے نور، ایسے دانتوں سے نور نکلتا تھا، دانتوں سے نور نکلتا تھا، ایسے نکلتا تھا. یتلالأ وجهه تلالؤ القمر لیلۃ البدر. 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ گول تھا، چمکتا تھا. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں اوپر 14ویں کا چاند تھا اور مسجد میں مدینے کا چاند تھا اور 2 دھاری سرخ دھاری دار چادر اوڑے آپ بیٹھے ہوئے تھے. گرد میں حلقہ لگا ہوا تھا، اوپر ستاروں کا حلقہ، نیچے صحابہ کا حلقہ، اوپر چاند کی روشنی، نیچے 2 جہان کے چاند کی روشنی. کا جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں میں کبھی ادھر چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی آپ کا چہرہ دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا. واسع الجبین، اقن العرنین، اٹھا ہوا ناک، اونچا نہیں اٹھان کی طرف. یہ جگہ اٹھی ہوئی تھی، یہاں یہ باریک، یہاں اٹھا ہوا. لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور تھا جو ایسے جگمگ کرتا رہتا تھا. اور
خافضت طرف، آپ کی آنکھیں ہمیشہ جھکی رہتی تھیں، کبھی آنکھ اٹھا کے مجمع میں نظر نہیں دوڑائی. عورتوں تو عورتیں ہیں، آپ نے مردوں کو بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. کہاں چلی گئی حیا؟ ہے میں کہاں سے خرید کے لاؤں، کہاں سے عثمان کو بلاؤں جو آ کر حیا کی چادر پہنا دے مردوں اور عورتوں کو. لٹ گئے ہم، لٹ گئے، پٹ گئے. بے حیائی تہذیب بن گئی، بے حیائی تہذیب، بے پردگی تہذیب، ناچ گانا ثقافت. یا اللہ یا اللہ، اتنا بڑا زندگی کا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ. حیا، نظریں جھکی. پھر جب آپ نظر اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا، سب کی نظریں یوں ہو جاتی. حضرت حسن کا چہرہ حضور کے مشابہ تھے، کمر تک حضور کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. امام حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ. اس لیے آپ کبھی کبھی فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. یہ حسن و جمال اللہ نے کأنک قد خلقت کما تشاء، درمیانہ قد، نہ لمبا نہ چھوٹا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی اور لمبی تھی، راہ بر راہ، یہ ہتھیلی کشادہ تھی، شسن الکفین والقدمین، ادھر اور ادھر ہتھیلیوں کے اوپر گوشت پر تھا، گوشت آپ کا پر تھا. ثبت القصب، آپ کا قد سیدھا تھا، لمبا اور سیدھا تھا. معتدل الخلق، بادنن متماسکن، مضبوط تھا، معتدل تھا. چھاتی چوڑی تھی، عریض الصدر، ضخم القرادیس، یہ جوڑ بھاری تھے، وزنی تھے، جو مرد کی شان ہوتی ہے، مرد کی جو شان ہوتی ہے. دقیق المسربہ، سینے پہ بالوں کی ایک باریک تار تھی، ایک دھار تھی جو سینے کے درمیان سے چل کر ناف پہ آ کے ختم ہو جاتی تھی. باقی سارا جسم بالوں سے صاف تھا اور پاک تھا. سواء البطن والصدر، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. ہماری طرح نہیں پیٹ ادھر جائے، شیخ جی ادھر جائے، پیٹ ادھر میں ادھر. چلو میں اپنے آپ کو کہوں تاکہ شیخ ناراض نہ ہو جائیں، پیٹ ادھر میں ادھر. ایسا ہمارا نبی نہیں تھا. سواء البطن والصدر، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. اور آپ کا ایک معجزہ تھا، آپ کا قد درمیانہ، نہ لمبا نہ چھوٹا، لیکن آپ کے برابر میں کوئی 10 فٹ کا آدمی بھی آ کے کھڑا ہو جاتا تو آپ کا قد اس سے اونچا ہو جاتا، اس کا نیچا ہو جاتا. حضرت عباس گھر کے آدمی، اہل بیت کے آدمی، حضرت عباس، ان کا قد 10 فٹ سے کم نہیں تھا. کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، پاؤں زمین پہ. 10 فٹ سے کم تو نہیں تھے. جب کبھی ہمارے نبی کے ساتھ ہوتے تو ہمارے نبی کا سر اونچا، عباس کا نیچا. اسے ایک دفعہ کسی نے پوچھا عباس سے، انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول؟ انہوں نے کہا رسول اللہ اکبر وانا احسن، بڑا تو اللہ کا رسول ہے، البتہ عمر میری زیادہ ہے. بڑا تو اللہ کا رسول ہے، عمر میری زیادہ. اس نے پوچھا یہی تھا کہ آپ میں سے عمر کس کی زیادہ ہے، لیکن اس نے لفظ اکبر استعمال کیا. سبحان اللہ، کیا ادب تھا، کیا ادب تھا. ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ، عباس کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ کی بڑی اونچی شان ہوگی جب آپ ماں کے پنگوڑے میں تھے، اپنے بچپن کے پنگوڑے میں تھے. آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہ ایک دفعہ آپ لیٹے ہوئے تھے چارپائی پر اور آپ ایسے سیدھے تھے، اوپر چاند تھا، تو آپ جیسے بچہ حرکتیں کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، تو میں نے کیا دیکھا حیرتناک منظر. جب آپ ہاتھ یوں کرتے تو چاند یوں ہو جاتا، جب آپ یوں کرتے چاند یوں ہو جاتا. آپ کے ہاتھوں کی حرکت سے چاند ایسے 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 رقص کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کان القمر یناغینی ویحاکینی ویمنونی من البکا، اصل میں چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا. یحاکینی، کہانیاں سناتا تھا، مجھے رونے سے روک کے رکھا تھا. جس کو چاند لوریاں دے اسی کے طریقے گجراں والے کے لوگ چھوڑ دیں. کیا بڑا ظلم و ستم ہے. سنت کی کوئی بات نہیں، سنت کی کوئی بات نہیں. عجیب بات. سیاستدانوں سے پوچھو ایک ووٹ کی کوئی بات ہے کہ نہیں ہے. اللہ کا فضل، مجھے اکثر اپنے نوجوان نسل آ رہی، ان سے پوچھو ایک نمبر کی کوئی بات ہے کہ نہیں ہے. ایک نمبر کی کمی بیشی سے فیل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ایک ووٹ کی کمی جاتی سے ہارتے ہیں کہ نہیں ہارتے. وہ سوچ لو کہیں ایک سنت کی وجہ سے قیامت کی بازی نہ ہار جاؤ، کہیں قیامت کی بازی نہ ہار جائیں. ایسا حسین، ایسے جمال والا، ایسے کمال والا، وسیم قسیم. ام معبد کی سنو، ام معبد کی سنو. جب آپ ہجرت میں تھے، ہجرت میں تو ایک خیمے پر آپ اترے ابوا کے قریب، تو وہاں بھوک لگی. ایک عورت کا خیمہ تھا، کہا ماں کوئی کھانا تھا، کچھ نہیں بیٹھا. کہا یہ بکری، کس میں دودھ نہیں، کہا ادھر لاؤ.
بکری کو قریب کیا آپ نے اس پر ایسے جو ہاتھ پھیرا سارا دودھ بھر گیا، پھر دوہا، اماں کے سارے برتن بھر کے دے دیے، پھر خود پیا، ابو بکر کو پلایا، عبداللہ جو ساتھی تھے ان کو پلایا اور آگے چل دیے۔ حامد آیا، ارے ارے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ایک خوبصورت جوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں کی برکت سے یہ تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ کہ وہ کون تھا مجھے بتاؤ تو صحیح، کون تھا؟ انہوں نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجه لم تعبه خجلة لم تزر به سقلة وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطر في صوته سهل في عنقه سطع في لحيته كثافة سبحان الله إن سكت فعليه الوقار إن تكلم فعلاه البهاء انظر الثلاثة أجملهم وأبهاهم من بعيد أحسنهم وأهلاهم من قريب وسيم قصيم۔ وہ بولی ایسا بولی، وہ بڑھیا، وہ اماں، وہ ان پڑھ، ایسا اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کر گئی۔ آج تک بڑے بڑے ادیب ان کے قلم کانپنے لگتے ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ اماں تھکا گئی ساری دنیا کے علماء کو۔ ہائے ہائے کہنے لگے میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا، میں تمہیں کیسے بتاؤں میں نے کیا دیکھا، جمال دیکھا، کمال۔ اے ایمان والو، تمہاری اولاد، تمہارے مال تمہیں غافل نہ کر دیں اللہ کی یاد سے، اور جو ایسا کرتا ہے وہی لوگ خاص طور پر ناکام ہیں۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آئے، اور پھر اس وقت تم کہو یا اللہ پھر تھوڑی مہلت دے دیتا مجھے تو میں خوب کھل کے صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہوتا۔ اور اللہ ہرگز کسی کی وقت کو، موت کو مؤخر نہیں کرتا جب اس کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ایک تو خطاب کرتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، پھر ایک خطاب کرتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، پھر ایک خطاب کرتا ہے قل یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو، پھر اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، پھر اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور ایک اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ جو اللہ کا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات کی، آپ سے بات کی، کہ پوری دنیا میں اس وقت 8 ارب کے قریب آبادی ہے، جس میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے، باقی سب سے بات نہیں کر رہا، اب صرف ان سے کہہ رہا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تو کوئی اسپیشل بات ہے جو اللہ کہنا چاہتا ہے، تو اللہ پہ قربان جاؤں کہ 1 کم 90 بھی پورا نہیں۔ یا ایھا النبی قائم مقام ہے یا ایھا الذین آمنوا کے، لیکن اگر ہم یا ایھا الذین آمنوا دیکھیں تو کل 89 دفعہ، اور اس میں بھی تکرار ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ تو اس میں بھی یہ نہیں کہ 89 آیات میں ہر دفعہ الگ الگ حکم ہے، نہیں، ان میں تکرار بھی ہے۔ کئی دفعہ ایک حکم کو اللہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد ہم نے کیا کہتا ہے، تو ہم پیچھے سے شروع ہوئے ہیں، 29ویں پارے سے پیچھے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو سب سے آخری جو یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ ہے، یعنی شروع کرتا ہے اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اے ایمان والو میرے نبی کو راعنا مت کہا کرو۔ اس میں آداب
آداب نبوت ہیں کہ نبی سے کلام کرنے کے کیا آداب ہیں، عام آدمیوں کی طرح ان سے بات نہیں ہو سکتی، اس کے آداب ہیں۔ اور آخری یا ایھا الذین آمنوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ نصوحا میں بڑی تسلی، لفظ نصوحا میں بڑی تسلی ہے، بہت بڑی تسلی ہے کہ توبہ اگر ٹوٹ جائے اور تم کر لو تو پھر اللہ جوڑ دے گا، پھر ٹوٹ جائے پھر تم سچے دل سے کر لو پھر اللہ قبول کر لے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کوئی دن میں 70 دفعہ بھی توبہ توڑے اور 70 دفعہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ خوشی سے قبول فرماتا ہے، جیسے پہلی توبہ کو قبول کرتا ہے ویسے ہی 1000ویں توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے، چونکہ اللہ پر ہمارے گناہوں کا اثر کوئی نہیں ہوتا۔ میرے اوپر زیادتی ہو تو میں معاف کرنے میں دیر کیوں لگاتا ہوں کہ میرے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، تو مجھے معاف کرنا مشکل نظر آ۔ احضرت الانفس الشح، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ معاف کرنے میں تمہارا جو نفس ہے نا وہ بڑا کنجوس اور بخیل واقعہ ہوا ہے۔ تو میں اس لیے معافی میں دیر لگاتا ہوں کہ اگلے کی زیادتی کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، اس اثر کو زائل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں جو اس اثر کو فوراً زائل کر کے معافی مانگنے پہ معاف کر دیں، بہت خوش قسمت ہے جس کو معافی مانگنا آ گیا اور جس سے معاف کرنا آ گیا۔ اللہ اس کو بغیر حساب کی کہہ دے گا تو میرے بندوں کو معاف کرتا رہا۔ ایک حدیث بھی یاد آ گئی، آپ نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ نے اس سے پوچھا تیرے پاس کوئی نیکی ہے آج مجھے دکھانے کے لیے؟ کہنے لگا جی میں تو 0 میٹر کوئی نیکی نہیں، 0 میٹر کوئی نیکی نہیں یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو سوچ کوئی تم نے کوئی خیر کا کام کبھی کیا ہو؟ وہ کہے گا کیتا ہی کوئی نہیں تو دساں کی یا اللہ، بس ایمان دا بول ہے میرے کو اور کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے اور غور کر، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہے گا یا اللہ میں تاجر تھا تھوک کا، تو میں لوگوں کو مال دیتا تھا، جس کو گھاٹا پڑ جاتا تھا اس کو میں معاف کر دیتا تھا۔ میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اس کو معاف کر دو مت لو۔ یہاں مکان لکھوا لیتے ہیں، آئے ہائے مکانوں کو تالے لگا دیتے ہیں کہ ساڑھے پیسے دے، مکان ساڑھے نہ لکھ کے دے۔ بڑا ظلم ہے، بہت ظلم ہے۔ ہماری تجارت کیا ہر شعبہ ہی ظلم سے بھرا ہوا ہے، ہماری عدالتیں ظالم ہیں تو باقیوں کا ظلم تو پھر کیا کہنا۔ تو جس کو گھاٹا پڑ جاتا تھا یا اللہ تو میں اس کو معاف کر دیتا، میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اس کو معاف کر دو۔ اور جو دینے میں ٹال مٹول کرتا تھا، جیسے ہمارے سارے بازار کا ماحول ہے، پیسے پڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ دی قسم ہے کوئی نہیں، اگلے ہفتے آوے آج، یعنی اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں اور اس پر قسم اٹھا۔ بیوقوف کم از کم قسم تو نہ اٹھا، جھوٹ بول رہا ہے قسم تو نہ اٹھا، لیکن وہ 2 گناہ کرتے ہیں، ایک جھوٹ بولتے ہیں ایک جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، 2 کبیرہ گناہ ہو گئے۔ الا وقول الزور، میرے نبی فرمایا کہ تمہیں بڑے گناہ بتاؤں؟ الا اخبرکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں کے بھی کبیرہ گناہ بتاؤں؟ الاشراک باللہ، شرک کرنا، حقوق الوالدین، والدین کو رول کے رکھ دینا، روند کے رکھ دینا، ذلیل کر دینا، قتل النفس، بے گناہ کسی کو قتل کرنا، اور آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے، پھر ایک دم آپ ایسے سیدھے ہوئے، کہا الا وقول الزور، اور جھوٹا بول اور جھوٹا بول اور جھوٹا بول اور جھوٹا بول۔ اس کو اتنا دہرایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ اب اللہ کرے خاموش ہو جائیں، اتنا اس کو دہرایا، جھوٹا بول جھوٹا بول جھوٹا بول۔ اور سارے 8 بازار کیا، ریڑھی والے کیا، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ۔
تو وہ کہنے لگا یا اللہ جو تو دے نہیں سکتا تھا اس کو معاف کر دیتا تھا، جو دے سکتا تھا ٹال مٹول کرتا تھا، مجھے پتہ ہے دے سکتا نہیں دیندا پیا، تو میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا جھگڑا نہیں کرنا، جب دے دے ٹھیک ہے، جب دے دے ٹھیک ہے، جھگڑا نہیں کرنا، باقی میرے کو کوئی شے کوئی نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں، ذکر کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، تہجد کوئی نہیں، کوئی شے کوئی نہیں کہ یہ ایک گل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ میرا بندہ، تو میرے بندوں کو بڑی سہولت دیتا رہا، تو آج میں بھی تمہیں سہولت دیتا ہوں، چل بے ٹکٹا ہی جنت جا، یا جاؤ جنت میں۔ تو اللہ کو تو پرواہ نہیں نا، اللہ اثر سے پاک ذات ہے، لہذا وہ فوری معاف کر دیتا ہے۔ میرے اوپر اثر ہوتا ہے تو میں دیر لگاتا ہوں۔ تو ایک معاف کرنا سیکھ لیں اور ایک معافی مانگنا سیکھ لیں، بے حساب جنت میں جائیں گے، چونکہ اس کام کے کرنے والے دنیا میں کوئی نہیں، نہ کوئی زیادتی کر کے معافی مانگتا ہے اور نہ ہی کوئی معافی مانگنے والے کو معاف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ نصوح کرو۔ نصوح کسے کہتے ہیں؟ سینے کو، ناصح درزی کو کہتے ہیں، ناصح درزی، آج کل خیاط کہتے ہیں، پرانی عربی میں ناصح کہتے ہیں، ناصح ناصح ہوتا ہے، اور من صح سوئی کو کہتے ہیں۔ تو یہ کرتا دھاگے کے ساتھ یہاں سے جڑا ہوا ہے، یہ یہاں سے یہ دھاگے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ ہمیشہ جڑے نہیں رہتے، کبھی یہ دھاگے نکل بھی جاتے ہیں، جب دھاگے نکل جاتے ہیں تو ہم ان کو دوبارہ سی لیتے ہیں۔ تو لفظ نصوحہ میں یہ تسلی ہے، اگر تمہاری توبہ کبھی ٹوٹ بھی جائے تو پریشان نہ ہونا، لوگ تمہیں کہیں گے تو عادت بنا لی ہے، ہر چوتھے دن تیری توبہ، کوئی قبول کوئی نہیں، تو میرے پاس آ جا، میری رحمت کا دربار بہت وسیع ہے، تو جب معافی مانگے گا میں معاف کروں، جتنی دفعہ مانگے گا اتنی دفعہ معاف کروں۔ قارون وہ مجرم ہے جس نے ایسا جرم کیا جو کائنات میں کسی نے نہیں کیا، کہ ایک رسول پر زنا کی تہمت لگائی، موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی ایک عورت کے ذریعے سے، تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا وہ کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے زمین سے کہا ابتلعی، نکل جائے اس کو، تو وہ زمین میں دھنسا، پاؤں اندر چلے گئے، کہنے لگا موسیٰ معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑ لے اس کو، تو وہ گھٹنوں تک چلا گیا، کہا موسیٰ معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں۔ انہوں نے کہا اور پکڑ، وہ اور نیچے چلا گیا، موسیٰ معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں۔ وہ معافیاں مانگتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے اور پکڑ اور پکڑ، یہاں تک کہ وہ سارا زمین میں دھنس گیا۔ اس پر قرآن نے 2 رکوع اتارے، اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، پورے قارون کی کہانی اللہ نے سنائی ہے، اور اتنا بڑا اس خبیث کا جرم تھا، اور جب وہ زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جا کے کہو موسیٰ سے، موسیٰ تجھ سے معافیاں مانگتا رہا اور تو نے معاف نہ کیا، وَعِزَّتِي لَوْ اسْتَغَاثَ بِي لَأَغَثْتُهُ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا، میں اسے معاف کر کے باہر نکال کے کھڑا کر دیتا۔ جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہم تو اللہ کے حبیب کی امت ہیں، ہمارے پاس تو ایڈوانٹیج بہت بڑا ہے، سفارش بڑی تکڑی ہے پیچھے ہے، بہت تکڑی سفارش ہے پیچھے، 2 جہان کے رسول کی اور اللہ کے حبیب کی۔ اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے اپنے نبی کی جان کی قسم کھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم۔ اللہ نے کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اپنے نبی کے شہر کی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اللہ نے کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی حبیب کی رسالت پہ قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔
اتنی بڑی ہستی وہ پیچھے ہیں، سفارشی ہیں، اور اس کے باوجود میرے نبی نے فرمایا دیکھو کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا کہ تم فرائض چھوڑ کر آؤ اور حرام کاریاں کر کے آؤ، پھر مجھے کہو یا رسول اللہ میری جان بچائیں۔ تو دیکھو آپ نے اپنی بیٹی سے کہا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا، اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو پھر میں نہیں چھڑا سکتا۔ تو اللہ نے ہمیں اپنے حبیب دیے ہیں، ان کی وجہ سے تو اگر ہمارے حبیب نہ ہوتے تو ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے۔ جو ہم گناہ کر رہے ہیں وہ پہلی امتوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہیں، اور جن گناہوں پہ اللہ نے کونوا قردۃ خاسئین، بندر ہو جاؤ ذلیل ہو کر، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے خنزیر بنا دیے، کھڑے کھڑے خنزیر بن گئے، بندر بن گئے، اس سے کروڑوں گنا بڑے گناہ ہم کر رہے ہیں، پر ہم انسان ہی ہیں، ہماری شکلیں اللہ نے مسخ نہیں کی کہ پیچھے وہ اپنے حبیب کے آنسو دیکھتا ہے، طائف کا خون دیکھتا ہے، احد کے دامن میں ٹوٹے ہوئے دان دیکھتا ہے۔ ایسے تمہارا نبی تمہارے لیے کیا کیا قربانیاں کر کے گیا، اور ہم نے کس مہربان کو بھلا دیا۔ کوئی ایسا مہربان لاؤ تو صحیح جس کے سامنے احد پہاڑ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کہ آپ حکم کریں میں سونا چاندی بن کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں گا۔ اور وہ حبیب رات کے وقت کبھی چارپائی پہ یوں گرتا ہے اور کبھی ایسے ہوتا ہے، حضرت ام عائشہ ساتھ لیٹی ہوئی، پھر کبھی یوں ہوتا ہے، پھر کبھی یوں ہوتا ہے، اور پھر ایک دم تھوڑا سا آگے بڑھ کے چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر پیٹ کو فکس کر کے ایسے نیچے جھک جاتا ہے، ایسے بالکل نیچے جھک جاتے ہیں، سر زمین کے قریب چلا جاتا ہے۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو کر اٹھ بیٹھتی ہیں، یا رسول اللہ خیریت، کیا ہوا؟ تو آپ سیدھے ہوئے اور کہا عائشہ بھوک بہت لگ رہی، تھوڑی سی بھوک لگتی ہے نا روزے میں، 3 دن گزر جاتے تھے میرے نبی کے منہ میں ایک دانہ نہیں جاتا تھا، عائشہ بھوک بہت لگ رہی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا کمی ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں ہر شے حاضر ہو جائے گی۔ کہ نہیں عائشہ، اسی فقر میں اللہ سے ملوں گا، میرے بھائی جو نبی تھے وہ اسی طرح فقراء چلے گئے، میں بھی ایسے ہی چلا جاؤں۔ لوگ اپنی اولاد کے لیے رزق مانگتے ہیں، مانگنا بھی چاہیے۔ اللہ کا نبی اپنی اولاد کے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روٹی مختصر کر دے، گزارے کی۔ تو بہت خوبصورت ہے سب سے آخری ندا، اے ایمان والو توبۃ النصوح کرو، ایسی توبہ جو اس طرح جڑ جائے دین کے ساتھ کہ جیسے سوئی دھاگا کپڑے کو کپڑے سے جوڑ دیتا ہے اور پھر کسی وجہ سے پھٹتا ہے، تمہاری توبہ بھی ایسی ہو کہ پھٹے نہیں، لیکن اگر پھٹ جائے تو پھر لوجد اللہ تواب الرحیمہ، میرے جیسا مہربان بھی کوئی نہیں، تم آ کے مانگو دیکھو میں کیسے معاف کرتا ہوں۔ اور آج جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے، اے ایمان والو تم مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ سے غافل نہ ہو، عن ذکر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جان۔ ذکر سے مراد سبحان اللہ والحمدللہ نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد، کسی کی یاد آئے تو آدمی اس کا نام لینا شروع کر دیتا ہے، نہیں ایک کیفیت بنتی ہے۔ یہ بچے یہاں رہتے ہیں، لمبا عرصہ رہتے ہیں تو ان کو گھر کی یاد آتی ہے لیٹے لیٹے، تو یہ کیا کہتے ہیں گھر 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 ہے، نہیں ایک کیفیت ہوتی ہے تو وہ یاد، تو جب
میں نے رائمنڈ میں زندگی دی تھی، تو جب میری 1971 سے اللہ نے مجھے اس راستے میں قبول کیا. جب شادی ہو گئی، شادی کے بعد جب میں رائمنڈ گیا تو اب مجھے ہر چیز کھانے کو آئے، اور مجھے بیگم یاد آئے، مجھے گھر یاد آئے. تو اب میں بیٹھ کے کیا کرتا تھا، بیگم 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 ہے. یاد، ذکر ایک کیفیت ہوتی ہے، ذکر ایک کیفیت ہوتی ہے. اس کیفیت کا نام ہے، اس کیفیت کا نام ہے ذکر. وہ جو یاد کر کے آپ کو ایک کسک محسوس ہوتی ہے، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. وہ جو ایک کسک محسوس ہوتی ہے اور ایک اندر میں ایک اداسی کی کیفیت بنتی ہے، اس کو ذکر کہتے ہیں. پھر سبحان اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے. لیکن آدمی ہر وقت تو کام کر رہا ہے، ہر وقت تو یہ نہیں زبان سے کہہ سکتا، کام میں مشغول ہوتا ہے. تو ہتھ یار کارول دل یار ول، ہتھ کارول، کار ہے کار نہیں، کار پنجابی والا، کوئی جس سے ہم کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی زراعت کر رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کار، کاروبار نہیں کہتے کاروبار. تو ہتھ کارول دل یارول، اس کو ذکر کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی یاد سمائی ہوئی ہو، اور آپ کی تجارت آپ کو جب کوئی غلط کام ہونے لگے تو اللہ کی یاد سامنے آ جائے. لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کرے تمہارے مال اور تمہاری اولاد کے لیے حرام کٹھا کرنے کا منصوبہ بنا لیا تو آگے اللہ آ جائے. میرا بندہ، میں جو تیرا رب بیٹھا ہوں خزانے لے کر، میں نے کیا کرنا ہے ان خزانوں کو، تیرے لیے ہیں، نہ کر نہ کر. اور اگر تو نے ایسا کر لیا تو پھر تیرے سے بڑا ناکام کوئی نہیں. یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میرے بندے میں نے 7 آسمان 7 زمینیں بنائی، میں کوئی نہیں تھکا. وہ سن دے پہ ہو کہ میں کوئی نہیں تھکا. افیعینی رغیف عیشا اسوقہ الیک، تو تمہیں روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا. ہائے ہائے. یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق، ایک کام تیرے ذمے ایک میرے ذمے. تو میری مان، یہ تیرے ذمے، تجھے رزق پہنچانا میرے ذمے. آج تم کہتا ہے کہ کم سود نہیں ہوگا تو کاروبار کیسے چلے گا، جھوٹ نہیں بولوں گا تو بازار میں کیسے بیٹھ سکوں گا، اور اگر میں صحیح تولوں گا تو پھر میرا پروفٹ کم ہو جائے گا. اچھا مجھے یہ بتا، اللہ کہتا من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، جب تم ماں کے پیٹ میں پردوں میں چھپا ہوا تھا اس وقت تمہیں رزق کون دے رہا تھا، کون پہنچا رہا؟ اور اس وقت صرف تو نہیں بن رہا تھا، میں جب ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا تو میں اکیلا نہیں بن رہا تھا، میرے ساتھ کروڑوں بچے بن رہے تھے، اور ہر بچے کی سٹیج الگ الگ ہے. ایک کے ناک بن رہا ہے، ایک کا کان بن رہا ہے، ایک کی زبان بن رہی ہے، ایک کی انگلیاں بن رہی ہیں، ایک کے گھٹنے بن رہے ہیں، ایک کے ٹخنے بن رہے ہیں. تو اگر اللہ ایک سیکنڈ کے کھربویں حصے کے برابر بھی کسی سے غافل ہو جائے، وہ غفلت سے پاک ہے، اگر ہو جائے تو یہ آنکھیں ماتھے کی بجائے پیٹ پہ لگ جائیں، اور انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ آ کے لگ جائیں. اتنی بڑی کائنات کے اندر نر مادہ کا نظام چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان سب کو رزق پہنچاتا ہوں. کس نے پہنچایا تھا تم میں ماں کے پیٹ میں رزق؟ اس وقت کون تھا؟ اچھا، اور جب تو دنیا میں آ گیا، وَلَا لَكَ سِنٌ تَقْطَعُ، تیرے منہ میں دانت نہیں کہ تو کاٹ سکے، وَلَا لَكَ يَدٌ تَبْطِشُ، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے، وَلَا لَكَ رِجْلٌ تَمْشِي، تیرے پاؤں میں طاقت نہیں کہ تو چل سکے. نہ تو چل سکتا ہے، نہ تو پکڑ سکتا ہے، نہ تو کاٹ سکتا ہے، نہ تو بول سکتا ہے، نہ تو بتا سکتا ہے. جب تو اس بے بسی کے عالم میں تھا تو میں نے کیا کیا؟
ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف فہل یقدر علی ذلک احد غیری. میرے بندے، میں نے جب تو ایسا بے بس تھا، نہ بول سکے، نہ بتا سکے، نہ پکڑ سکے، نہ چل سکے، نہ اٹھ سکے، نہ بیٹھ سکے، نہ خود کھا سکے، نہ پی سکے، تو تیری ماں کی چھاتیوں کو میں نے چشمے بنا دیا اور وہ تیرے لیے خالص دودھ نکالنے لگے، اور وہ ابلتا ہوا صاف ستھرا شفاف ماں کے دودھ کی تاثیر اگر کوئی برائیوں میں نہ مبتلا ہو جائے، 40 سال تک ماں کے دودھ کی تاثیر چلتی. میں نے تیرے لیے ماں کی چھاتیوں سے دودھ نکالا جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم ہو کے تیرے منہ میں جاتا رہا. کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ تو آج تو کہتا ہے بچوں کی خاطر کر رہا ہوں، بچوں کے لیے کر رہا ہوں، بیوی کے لیے کر رہا ہوں، کتھوں کھاواں، ہیرا پھیری نہ کراں، کتھوں کھاواں. ایک ملاوٹ کرنے والا تھا، میں نے اس سے کہا یار تم کیوں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ کرتا تھا. میں نے کہا یار تم کیوں ملاوٹ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا اگر میں صحیح تیل بیچوں تو مجھے ایک ڈرم کے پیچھے 50 روپے بچتے ہیں. یہ بہت پرانی بات ہے، 80s کی بات ہے، 80s کی. تو مجھے 50 روپے بچتے ہیں، اور اگر میں ملاوٹ کروں تو مجھے ایک ڈرم کے پیچھے 500 روپے بچتے ہیں. 500 روپے میں میرا بجلی کا بل ادا ہو جاتا ہے. تو میں پاگل ہوں جو میں 50 روپے نفع کماؤں، میں 500 کماؤں گا. کیونکہ اس کو اللہ کا رب ہونا یاد نہیں، اس کو ماں کی چھاتیوں کا دودھ یاد نہیں، ماں کے پیٹ میں غذا کا پہنچنا یاد نہیں ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ پرواز چڑھنا، جوانی تک آنا یاد نہیں. تو کہہ رہا کتوں کھاواں، کتوں کھا بھی ہے. تو میرا رب کہتا ہے غافل نہ ہونا، غافل نہ ہونا. ایک غلط تصور بن گیا ہے، کمائیں گے نہیں تو بھوکے مر جائیں گے. نہیں، کمانے کا حکم ہے، حلال کمانے کا ہے، صحیح کمانے کا ہے. لیکن ادھر یقین بن گیا ہے کہ میں ایک دفعہ چلا گیا گورنمنٹ کالج لاہور اپنے دوستوں سے ملنے. تو وہ سارے شفٹ ہو گئے تھے نیو ہاسٹل میں، اقبال ہاسٹل سے نیو ہاسٹل، کچھ میڈیکل کالج چلے گئے تھے. تو ایک لڑکا فیصل آباد کا تھا، ظہیر، وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں اس کو داخلہ مل گیا تھا، مجھ سے 1 سال آگے تھا. تو ہم سارے وہاں اکٹھے بیٹھے تھے کینٹین پر نیو ہاسٹل کی. تو مجھ سے کہتا ہے کیا کر رہے ہو؟ کی کر رہے ہیں آج کل؟ ہے کہ میں مولوی بن رہے ہیں. تو کہنے لگا کھاویں گا کتوں؟ اس کو میری بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے، چونکہ ہم 5 سال کٹھے رہے سینٹرل ماڈل اسکول میں. تو اس کو میرے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشحال گھر میں پیدا کیا ہے. تو لیکن اتنا تاثر غلط ہو گیا ہے کہ بازار میں بیٹھے بغیر روٹی نہیں ملتی. مجھ سے کہنے لگا کھاویں گا کتوں؟ میں آخیا اللہ دے گا. کہنے لگا اللہ اتو سٹے گا. تو وہ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا ایسے. تو میں نے کہا تو کتوں کھاویں گا؟ تو ایسے بیٹھا تھا، کہتا میں ڈاکٹر بن رہا ہوں. لوگوں دے پیشاب ٹیسٹ کر کر کے تو روٹی کھا سکنا ہے، میں قرآن پڑھا کے روٹی نہیں کھا سکتا. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارے مال و اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. من یفعل ذلک، جس نے یہ کر دیا، فاولئک هم الخاسرون، یہ انتہائی ناکام ہیں. ہم فاولئک اور ہم اور الخاسرون، تینوں معرفہ کے لفظ لا کر اللہ تعالیٰ نے ہتھوڑے پہ ہتھوڑا مارا ہے کہ یہی ناکام ہیں جو پیسے تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ. میرے نبی جیسا کریم حبیب شفیق مہربان نبی اتنے جلال میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے کہا برباد ہو جائے سونے پہ ایمان کو بیچنے والا اور چاندی پہ ایمان کو بیچنے والا اور دنیا کی رنگینیوں پر ایمان کو بیچنے والا ہلاک اور برباد ہو جائے. تائس وانتکس،
ہلاک ہو منہ کے بل گرے، وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُقِشْ، اور اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھے تو کوئی اس کا کانٹا نکالنے والا نہ ہو۔ اتنے غصے میں آپ نے یہ بد دعا فرمائی۔ تو میرے بھائیو، کتنا کٹھا کریں گے؟ بہت کٹھا کر لیا، قارون کی طرح اتنا مال کٹھا کیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، لیکن جب موت کے ساتھ ٹکر کھائے گا زیرو ہو جائیں گے۔ 1 سیکنڈ پہلے طارق جمیل کا لایا جا رہا ہے، 1 سیکنڈ کے بعد اس کو کہہ رہے ہیں ڈیڈ باڈی، نام کوئی نہیں لے رہا، میت، ڈیڈ باڈی، جنازہ۔ اور ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں منجی آ گئی، یعنی کہ جنازہ، منجی آ گئی، چارپائی آ گئی۔ 1 سیکنڈ پہلے ایک شخص نے اپنی بیوی، بعض ہوتے ہیں نا بے وقوف نادان جو بیویوں پہ پابندی لگاتے ہیں کہ تو نے ماں باپ سے نہیں ملنا، ماں باپ کے گھر نہیں جانا۔ یہ بہت بڑا ظلم و ستم ہے جو ہمارے معاشرے اور ماحول میں ہو رہا ہے کہ بیویوں کو، خود ماں باپ کی گود میں رہتا ہے اور اپنے بیوی کو کہتا ہے تو نے ماں باپ سے نہیں ملنا، اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملنا۔ ایک بیچ میں اضافی بات آ گئی۔ تو ایسے ہی ایک بیوقوف خامن نے بیوی سے کہا کہ تو ماں باپ کے گھر گئی تو تمہیں 3 طلاق۔ وہ رک گئی بیچاری گھر بچانے کے لیے۔ ایک دن اس کا والد فوت ہو گیا اچانک، تو اس نے کہا طلاق ہوتی ہے تو ہو، میں باپ کا چہرہ دیکھے بغیر تو اسے رخصت نہیں کروں گی، تو چلی گئی۔ تو عام لوگوں میں، خاندان میں بات پھیل گئی کہ طلاق ہو گئی۔ تو جب مفتی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی، کہ وہ اپنے باپ کے گھر نہیں گئی، اس کا باپ مر چکا ہے، اب وہ گھر اس کے بیٹوں کا ہو گیا ہے اور اس کا بھی ہو گیا ہے، تو یہ اپنے گھر گئی ہے، اپنے بھائیوں کے گھر گئی ہے، باپ کے گھر نہیں گئی۔ ابھی باپ کی ڈیڈ باڈی بیڈ روم میں پڑی ہے اور گھر پرایا ہو گیا۔ مال وہی ہے جو ہم نے آگے بھیج دیا، پیسہ وہی ہے جو ہم نے آگے پہنچا دیا۔ امام زین العابدین کے پاس کوئی سائل آتا تھا تو کہتے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے سواری بھیج دی، میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی۔ کیا مطلب؟ کہ میں اس کو دوں گا اور میرا یہ دیا تیرے فضل سے آخرت میں پہنچ جائے گا، تو سواری آ گئی میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے۔ میرے بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ یا اللہ، ہم دیکھو جب موت آئے گی نا تو ساری شکلیں تمہاری نظر سے اوجھل ہو جائیں گی، صرف تمہارا اپنا عمل تمہارے سامنے ہوگا۔ اس لیے اپنے عمل کو خراب نہیں کرنا، اپنے اولاد کے کمانا ہے، رزق حلال کمانا۔ ایک حدیث بھی سناتا ہوں، جس نے رزق حلال کمایا، بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے کمایا، پڑوسیوں پہ خرچ کرنے کے لیے کمایا، سوال سے بچنے کے لیے جس نے رزق حلال کمایا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں 14ویں رات کے چہرہ لے کر آئے گا، 14ویں رات کے چاند جیسا چہرہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ من طلب الدنیا حلالا سعیا علی اہلہ تعطفا علی جارہ استعفافا عن المسئلہ، تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایسے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ رزق حلال کمانا اتنی بڑی عبادت۔ تو بھائیو، یہ کمائیاں ہمیں اللہ سے اور اللہ کے رسول کی یاد سے غافل نہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔